الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہے جی، صحیفہ علی میں کس قسم کی احادیث تھی؟ صحیفہ علی اس میں کس قسم کی احادیث تھی؟ اس میں حدود و قصاص وغیرہ کی احادیث تھی، آپ اپنی تلوار میں رکھتے تھے۔ اس صحابی نے 1 ماہ کا سفر شام کی طرف کیا تھا ایک حدیث کی خاطر۔ جابر بن عبداللہ نے 1540 احادیث ان سے مروی ہے، اور 6 نمبر پر ان کا نام ہے مکثرین صحابہ کرام میں۔ مدینہ سے مصر کا سفر کس نے کیا تھا حدیث کی خاطر؟ عقبہ بن عامر نے مدینہ سے مصر کا سفر ابو ایوب انصاری سے ایک حدیث کی خاطر کیا تھا۔ آگے سوال کا جواب دیں، راویوں کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ بات سنیں، نہیں پہلے سوال سمجھیں، میں پوچھ رہا ہوں راویوں کی تعداد کے حساب سے۔ اگر تعداد ہو 5 پھر متواتر، تو 4 ہو جائیں گی۔ تعداد ہو راویوں کی 5 تو وہ متواتر، 3 وہ مشہور، 2 عزیز، 1 غریب۔ ان کو غریب کو فرد بھی کہتے ہیں، فرد نسبی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ حدیث قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع، 4 قسمیں ہیں۔ صحیفہ حمام بن منبع مکمل طور پر کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ مکمل طور پر حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ مسند احمد بن حنبل میں ہے جی، ٹھیک ہے۔ 30,000 حدیثیں مسند احمد بن حنبل میں۔ تدریب الراوی علوم الحدیث کی اقسام 93 کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کب فوت ہوئے تھے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی تھی، کب فوت ہوئے تھے؟ 1927 میں فوت ہوئے تھے، اور ابو داؤد شریف کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ فقہی حدیث کی فقہی کتاب ہے، اور جس گھر میں یہ ہو اس کو کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتنی احادیث ہیں؟ 5200، 5274، اور بخاری شریف میں 7275۔ سندھ کی اس ہستی کا نام بتائیں جس نے ہر صحافتہ کی کتاب کا ترجمہ کیا، تشریح کی ہے۔ ان کا نام ہے جی ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے صحافتہ کی ہر کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری کس خبر کی اقسام ہے؟ خبر واحد مقبول کے خبر واحد مردود؟ اچھا یہ بات یاد رکھیں، حدیث کی 2 قسمیں ہیں، مقبول اور مردود ہے۔ مردود میں منکر اور ضعیف حدیثیں آئیں گی، جبکہ مقبول میں صحیح لذاتی، صحیح لغیری، صحیح لذاتی، حسن لغیری، حسن لذاتی حدیثیں آئیں گی۔ وہ ضعیف حدیث ہے تو ضعیف، لیکن اس کی اسناد بہت زیادہ ہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لغیری۔ مثلا ایک حدیث میرے تک ایک حدیث پہنچی ہے،
لیکن اس کی سند میں گڑبڑ ہے پہنچانے والے میں، لیکن میں دیکھتا ہوں وہی حدیث بہت سارے سندوں کے ساتھ راویوں کے ذریعے بھی آئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، لیکن حدیث ہے تو ضعیف، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے نا روایت کی ہے تو وہ حسن لغیرہ۔ کتاب الصدقہ کس نے لکھی تھی؟ عبداللہ بن عمر کے عبداللہ بن عمر؟ عبداللہ ابن عمر۔ ان سے کتنی روایات مروی ہیں؟ 26 30 کتاب الفرائض تو کتاب الفرائض تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی ہے نا۔ آپ بتائیں کس تابعی نے 10 لاکھ روپے درہم علم حدیث پر خرچ کیے تھے؟ اس تابعی نے حدیث کے علم کے لیے 10 لاکھ درہم خرچ کیے تھے؟ یحییٰ بن معین، ٹھیک ہے، یحییٰ بن معین نے حدیث کے لیے 10 لاکھ درہم خرچ کیے تھے۔ آگے آخری سوالات ہیں، پھر ہمارا یہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ شیخ المستشرقین کسے کہتے ہیں؟ مذاہب الاسلامیہ فی التفسیر کس نے لکھی؟ وہ بھی اسی لکھی ہے، جب علوم قرآن کا ہمارا لیکچر تھا نا، انہوں نے بتایا تھا مذاہب الاسلامیہ فی التفسیر، وہ بھی گولڈ سے لکھی ہے، اور شیخ المستشرقین بھی کہتے ہیں اس کو۔ صحیح بخاری میں متکلم فی روایات تو 110 ہے، آپ بتائیں مسلم میں کتنی ہے؟ 132 ہے، اور مسلم میں روایات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ ابھی بات کی ہے کچھ دیر پہلے، بھول بھی گئے، 218 اس کی مدد جتنی سارے چلے پھڑ سے پھر کٹ دے باہر، پھر بات کر دو۔ اچھا، اہل تشیعوں کے ہاں مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ اہل تشیعوں کے ہاں مشہور کتابیں؟ جی 4، من لا یحضر الفقی، الکافی، اور 2 اور ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کس کو کوفہ میں حدیث جمع کرنے کا کام سر انجام دیا ہے؟ اچھا یہ دیکھ لیں، 3 بندوں کے سپرد کام کیا تھا، مدینہ، کوفہ اور شام۔ شام میں امام مکحول تھے، مدینہ میں امام شاہ ظاہری تھے، اور کوفہ میں جو ہے نا امام شابی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ٹھیک ہے، یہ 3 دیکھ لینا۔ مدینے میں امام شاہ ظاہری، اور کوفہ میں جو ہے نا جو امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، اور شام میں امام مکحول۔ یہ عموی دور میں نا جو یزید بن ولید، یہ سب لوگ تنگ تھے ان سے، تو انہوں نے زید دلوایا تھا۔ تدوین حدیث کا کام کس صدی میں ہوا تھا؟ تدوین حدیث کا کام کس صدی میں ہوا تھا؟ نہیں، باقاعدہ طور پر 3 ہجری میں، تیسرا دور میں ہوا تھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو حدیثیں متفق علیہ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1906۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو روایات ہیں متفق علیہ،
ان کی تعداد 1906 ہے. 1906 ہے. کس موقع پر سب سے پہلے صلاۃ الخوف پڑھی گئی تھی؟ غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر پڑھی گئی تھی. چاند گرہن لگنے کو کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن لگنے کو کیا کہتے ہیں؟ یا چاند گرہن لگنے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الخسوف. اچھا، آپ نے ایک قبیلے کو برتن، 4 قسم کے برتن میں حنطم، دیبا، نکیر، مزفت برتن میں منع کیا تھا کھانے. وہ کون سا قبیلہ تھا؟ عبد القیس قبیلہ تھا. فطرانے کا حکم، جی آ رہی ہے، فطرانے کا حکم کب ادا کیا گیا، کب آیا تھا؟ عید سے کتنے دن پہلے؟ 2 دن پہلے. ٹھیک ہے، 2 دن پہلے. نماز کسوف، نماز کسوف حکم آیا تھا. نماز کسوف کب پڑھی گئی تھی؟ 5 ہجری کو پڑھی گئی تھی. سب سے پہلے 5 ہجری کو پڑھی گئی تھی. ٹھیک ہے. ایام تشریق کتنے ہیں؟ 3. 11 12 13. 11 12 13. ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. 10 ذی الحجہ 2 اور 11 12 13 14. 3 دن یہ اور 5 دن پورے ہو گئے. 10 11 12 13 اور عید الفطر. زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کب نافذ ہوا تھا؟ زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کب جو ہے نا نافذ ہوا تھا پاکستان میں؟ 20 جون 1980 کو. 20 جون 1980 کو. ضیاء کا. حج کے کتنے فرائض ہیں؟ حج کے کتنے فرائض ہیں؟ حج کے 3 فرائض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت حج کے 3 فرائض ہیں. اچھا، ذو الوجہین سے کیا مراد ہے؟ قربانی. قربانی نہ ہو تو دم پڑتا ہے. حج ہو جاتا ہے لیکن دم پڑتا ہے، دم. اچھا، آگے. کس قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی اور معاملہ آپ کے پاس آیا تھا؟ قبیلہ بنو مخزوم. ٹھیک ہے. اور قبیلہ بنو مخزوم سے ابو جہل بھی تھا. ابو جہل کس قبیلے سے تھا؟ اور خالد بن ولید بھی اسی قبیلے سے تھا. سکا نہیں تھا، وہ ابو لہب تھا.
ہاں یہ چچا صاحب بھائیوں کا بیٹا تھا نا. اچھا یہ ہمارے صفحے پورے ہو گئے نا. کل ہم پڑھیں گے یہاں سے 80 سے 80 سے پڑھیں گے ہم. یہ نا تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں. 80 سے 88 ہے, 8 صفحے کافی ہے. نہیں یہاں تک کافی ہے نا. آگے حدیث کی کتب کی اقسام آ جائے گی, وہ علیحدہ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے. 80 سے 88 ہے یہاں تک میں نے لگا دیا نشانی یہاں. ٹھیک ہے. نہیں انشاءاللہ پھر نا کل ہم اس کو آگے پڑھیں گے. یہاں سے اس کو صحیح یاد کر لینا. اللہ